الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہم سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان کی تفسیر کر رہے تھے، جس میں ہم نے پہلے 2 درس لے لیے ہیں، اور دوسرے درس میں جن آیتوں کا ذکر ہوا تھا وہ آیت نمبر 4 سے ہم نے لی تھی، لیکن شروع سے پھر سے دوہرا لیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. هل اتى کے معنی یقیناً آیا ہے انسان پر ایسا وقت زمانے میں سے کہ جب اس کا کوئی ذکر نہ تھا، جب کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کا ذکر ہو، یعنی اس کا نام و نشان نہ تھا. انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایک قطرہ سے پیدا کیا، امشاج جو ملا ہوا ہے، ملے جلے قطرے سے، نبتلیہ ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا اور ہم نے اس کو بنا دیا سننے دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی، رہنمائی کی، سیدھے رستے کی، اور پھر ان میں سے کوئی شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے، و اما کفورا اور دوسرے کوئی ناشکرے اور کفر کرنے والے ہوتے ہیں. انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، سلاسل جمع سلسلہ کی زنجیریں، و اغلال جمع غل کی طوق، و سعیرا اور بھڑکتی آگ تیار کی ہے. ان الابرار یشربون من کأس، بے شک نیک لوگ یشربون پئیں گے، من کأس ایسے جام سے، کان مزاجھا کافورا کہ جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی. عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ کافور چشمہ ہوگا کہ جس سے پئیں گے اللہ کے بندے. یفجرونہا تفجیرا، اس کو جہاں سے چاہیں اس کو بہا لیں گے. یوفون بالنذر، وہ پوری کرنے والے ہوں گے اپنی نذروں کو. ویخافون اور ڈریں گے، ڈرتے ہوں گے، یومن ایسے دن سے، کان شرہ مستطیرا کہ جس کا شر جو ہے یا جس کی ہیبت ناکی، جس کی اذیت اور خوفناکی خوب پھیلی ہوگی، مستطیراً خوب پھیلی ہوگی. یہاں تک ہم نے لیا تھا میرا خیال. اور اس میں بیان ہوا تھا نظر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نظر کا بیان کیا ہے، اور نظر کیا عبادت ہے. ہاں جی، اس کی عبادت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظر کا پورا کرنا پسندیدہ چیز ہے، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے یہی عبادت ہے. لیکن ہم نے ذکر کیا تھا نظر کے حوالے سے کہ نظر کا شروع کرنا کیسا ہے، کسی ہاں شرط کے ساتھ جائز نہیں ہے. اگر نظر شرط کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ نیکی کروں گا، یہ شرط رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ بعض علماء نے اس کو حرام کہا ہے. لیکن اگر بغیر شرط کے ہے کہ میرے اوپر نظر ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں، اتنا صدقہ دوں، یا جو بھی نیکی کا کام کروں بغیر کسی شرط کے ساتھ، تو یہ نیکی ہے، کوئی شک نہیں. اور نظر پورے کرنے کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ اس کو پورا کرنا چاہیے اگر نیکی کی نظر ہے، اور اگر برائی کی ہے تو پھر پوری نہیں کی جائے گی. اور اس کا کفارہ بھی دینے کے بارے میں جو حکم بیان کیا تھا. اس کے بعد کیا یاد میں لامتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کے نیک بندے ابرار کی یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں. ابرار نیک لوگوں ان کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. وہ کون ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. اطعم یطعم کھانا کھلانا، الطعام کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ اس کی محبت کے ساتھ، یعنی کھانے کی طلب کے ساتھ
کھانے کی خود ضرورت محسوس کرنے کے ساتھ، یا کھانا خود چاہتا ہے آدمی کھانا، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو، یتیم اور قیدی کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید ابرار کے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کھانا کھلانا حقیقت میں ایک صرف مثال ہے، اور مقصد جو ہے حاجت پوری کرنا، کسی بھی محتاج کی حاجت پوری کرنا۔ اور کھانے کا ذکر اس لیے ہوا کیونکہ کھانا ہی انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی کھانا تقریباً سب سے کہہ لیجئے کہ کم ترین چیزوں میں سے، سب سے سستی ترین چیزوں میں سے ہوتا ہے۔ کپڑا اس سے زیادہ مہنگا ہے، مکان اس سے مہنگا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، لیکن کھانا جو ہے وہ سب سے سستی ترین چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی کھلائے اگر اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے انعامات جن کا ذکر آئے گا۔ تو میں کہ وہ یطعمون الطعام، تو اسے بتایا کہ طعام کھانا کھلانا صرف ایک مثال ہے، ورنہ جو بھی کسی کی ضرورت حاجت ہے۔ علی حبہ، کیا معنی علی حبہ؟ کہ اس کھانے کی محبت کے باوجود۔ کھانے کی محبت کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ آدمی کو خود کو ضرورت ہے کھانے کی، لیکن پھر بھی کسی دوسرے کو کھلاتا ہے۔ جیسے فرماتا سورۃ حشر میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی کہ وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کسی بھوک فاقے میں کیوں نہ ہو، یعنی اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں چاہے خود کسی بھوک فاقے میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ معنی علی حبہ، کھانے کی محبت کے، یعنی اس کی خود ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور اسی طرح حبہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو کھانے کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، یہ چیز کھاؤں خود، کوئی چیز خود کھانے کو دل چاہتا ہے، اور آدمی ممکن ہے اسی لیے اس کو خریدے، اس کو حاصل کرے، لیکن پھر دیکھتا ہے کہ کوئی محتاج، مسکین، فقیر، یتیم، وہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ دوسری ایک چیز کہ کھانے کی خود جو ہے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کو چاہت ہے کھانا کھانے کی۔ اور اس طرح سے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ معنی علی حبہ۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ کھانا فالتو پڑا ہو، کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، بچ گیا، اٹھا کے کسی بھوکے کو کھلا دیا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اب ویسے تو اس نے ایک لحاظ سے اچھا کام کیا کہ کچرے میں نہیں ڈالا، بعض وہ بدبخت بھی ہوتے ہیں جو کچرے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جو کسی کے کام آ گیا، کسی غریب کو کھلا دیا، اس لحاظ سے تو صحیح ہے، اچھا ہے۔ لیکن اس کو کہا جائے کہ بڑی نیکی کا کام ہے، بڑی قربانی ہے، قربانی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کوئی نہیں ہے اس کی۔ قربانی تب ہوتی کہ اگر خود اپنی ضرورت چھوڑ کر اوروں کی ضرورت پوری کرتا، خود چاہت ہونے کے باوجود، دل چاہتا ہے کھانے کو لیکن پھر بھی کسی اور کو کھلا دیتا، ہاں یہ ہے قربانی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مومن مسلمان سے اسی طرح کی قربانیاں چاہتا ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تم کو محبت ہے، یعنی تم خود اس کو چاہتے ہو، خود اس کو سمیٹ کے رکھتے ہو، خود اس کی حفاظت کرتے ہو، خود تم کو اس سے محبت ہے، نہیں چاہتے کہ تم سے چھوٹے، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے، مدینہ کے انصار میں سے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز خرچ کریں جو ہمیں پسند ہے، ہم خود کو پسند ہے۔ تو میری سب سے پسندیدہ چیز میرا یہ باغ ہے۔ ہاں، کیسا باغ ہوگا؟ کوئی 8-10 کھجوریں ہوں گی، 600 کھجور کا باغ، 600 کھجور کا باغ، اور مسجد نبوی کے بالکل ساتھ۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس باغ میں جاتے، پانی وغیرہ پیتے اس میں سے۔ تو اس باغ
تو میں یہ چاہتا ہوں، میری سب سے پسندیدہ سب سے قیمتی ترین چیز یہ ہے جو میں جس سے مجھ کو محبت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ ہے نیکی کی حقیقت۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علی حبی جو فرمایا نا، کہ تنبیہ اس بات کی کہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ضرورت چاہت کے باوجود پھر بھی اوروں پر خرچ کرے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ قوت طاقت ہو، مال دولت ہو، کوئی اور چیز ہو، آدمی کو خود کو اس کی چاہت ہے، اس کی اس سے محبت ہے، لیکن اوروں کو دیتا ہے، یہ ہے اصل نیکی۔ اچھا، کھلاتے کس کو ہیں؟ مسکین و یتیم و اسیر۔ ویسے تو ہر طرح کے محتاج آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا خصوصاً ذکر کیا کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہیں۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ کہ جو بھی غریب فقیر ہے۔ ویسے اصطلاحی طور پر مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال دولت ہو لیکن اس کی ضروریات اس سے پوری نہ ہوں، جس کی انکم جو ہے اس کی ضروریات سے کم ہو، ضروریات زیادہ ہیں اور انکم کم ہے، یہ مسکین ہے۔ اور عام طور پہ ایسے لوگ یعنی کھانا وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ یتیمن، اور دوسرا کون ہے؟ یتیم۔ اور یتیم کے بارے میں پہلے ذکر کر چکے ہیں، کون ہوتا ہے؟ جس کے ماں باپ فوت ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس کے ماں باپ فوت ہو جائے، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، اور تو نہیں کچھ؟ ہاں جی، بلوغ سے پہلے ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں، باپ، اور اگر ماں فوت ہو جائے، بتائیے، اگر بلوغ سے پہلے کسی بچے کی ماں فوت ہوگی، یتیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی، ہاں، یسیر، خیر یسیر کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آتا، تو یتیم کا آتا ہے، لیکن یتیم جو ہے وہ اصطلاحی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے بلوغ سے پہلے باپ فوت ہو۔ نہ ماں باپ دونوں شرط ہیں، اور نہ ماں کے فوت ہونے سے بچہ یتیم ہوتا ہے۔ بچہ یتیم صرف باپ کے فوت ہونے سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل اس کا ذمہ دار، اس کا سرپرست باپ ہے۔ ماں ٹھیک ہے، ماں کی محبت شفقت باپ سے پڑھ کر ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اصل اس کی ذمہ داری، اس کے نفقے، اس کی جو ضروریات ہیں مالی طور پر، ان چیزوں کی اصل ذمہ داری باپ کے اوپر ہے۔ تو اس لیے باپ کے فوت ہونے سے بچہ یتیم ہوتا ہے، ماں کے فوت ہونے سے نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کے لحاظ سے ہے، اور جانوروں میں کہتے ہیں کہ جس کی ماں مر جائے، جس جانور کی ماں مر جائے، کیونکہ اس کے باپ کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے، سمجھے نا؟ تو جس جانور کی ماں مر جائے، وہ ہو بھی چھوٹا، ابھی دودھ پیتا ہو، اس طرح کی کیفیت ہو، تو وہ یتیم سمجھا جاتا ہے جانوروں میں سے۔ تو میں کہ یتیم کو کھانا کھلاتا ہے کہ جو سہارے کا محتاج ہے۔ اسیرن، اور تیسرا کون؟ قیدی۔ قیدی جو ان دونوں سے بدتر حالت میں ہوتا ہے، کہ مسکین اگرچہ مسکین ہے، غریب ہے، لیکن آزاد ہے، آ جا رہا ہے، اپنے معاملات خود نے دیکھ رہا ہے۔ یتیم چھوٹا بچہ اگرچہ بعض اوقات نہ سمجھ ہوتا، اس کو سہارے کی کوئی شک نہیں ضرورت ہے، لیکن پھر بھی آزاد ہے۔ لیکن قیدی وہ شخص جو کہ ویسے ہی قید و بند میں ہے، اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں ان قیدیوں کے ساتھ کیا برے سلوک ہوتے تھے، کس انداز سے ان کو بھوکا چھوڑا جاتا، کیسے ان کو گھٹیا قسم کے بیکار قسم کی چیزیں کھانے کو دی جاتی۔ اور آج بھی اس طرح کے جاہلوں فرعونوں کے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو برے سلوک کیے جاتے ہیں۔ اور جب کہ اسلام نے قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بدر کے قیدی، بدر میں کتنے لوگ قید ہوئے تھے؟ جنگ بدر میں کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے تھے، ابو جہل وغیرہ، اور 70 ہی ان کے گرفتار ہوئے تھے، 70 ہی قیدی بنے تھے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے خود بھوکے رہتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان قیدیوں کو، کافروں کو، اپنے دشمنوں کو۔ وہ کہ قیدی بننے کا معنی کہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے جنگ لڑنے آئے ہیں، مسلمانوں سے، تو ان کو کھانا کھلاتے۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ تو فرمایا کہ باسیرن، ان اس طرح کے ویسے تو جیسا بتایا ہے کہ مقصد جو ہے
محتاجوں کو کھانا کھلانا، چاہے اور بھی کوئی مسافر ہے، کوئی اس کو ضرورت ہے کھانے کی، اور کوئی اس طرح کا شخص ہے، تو وہاں کے مسکینوں کو، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ قیدیوں کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ اس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت میں بڑا ان سے بدسلوکی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات قیدیوں کو زنجیریں ڈال کر ان کو گلی محلے میں چھوڑ دیا جاتا کہ جاؤ خود اپنا کھانا لوگوں سے مانگو، لوگوں سے مانگ کر کھاؤ، اور اس انداز سے ان کو ساتھ ذلیل بھی کیا جاتا۔ تو اس میں کیا ہے کہ کھانا کھلاتے، اچھا اگلی آیت انما نطعمکم لوجہ اللہ، تاکہ مزید موضوع مکمل ہو جائے۔ علامات انما صرف نطعمکم ہم تم کو کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے لیے، لا نرید منکم نہیں ہم چاہتے تم سے، ہمیں تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جزاء ولا شکورا، جزاء نہ کسی بدلے کی اور نہ شکر کی، شکر گزاری کی، کہ ہم تم کو صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اللہ کے چہرے کی، اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ اس کھانے کھلانے کے پیچھے ہمیں نہ تو تم سے کوئی بدلہ چاہیے کہ تم اس کا ہمیں کوئی معاوضہ دو، اس کے بدل میں کچھ ہم نے تم کو کھانا کھلا کر احسان کیا، تم بھی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا احسان کرو، یہ ہے جزا۔ بدلہ کسی انداز سے بھی کیوں نہ ہو، اس کی قیمت ہو، کھانے کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی کام کر دے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے سے مراد کسی کی حاجت پوری کی، کسی کی ضرورت پوری کی، اور جس کی ضرورت پوری کی ہے اسے کوئی کام لے لیا، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے کام کے لیے ہے، سمجھے نا۔ بعض اوقات کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، اور خاص طور پر کسی کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور اتنا ہی اس سے زیادہ کام لے لیا، ہاں وہ آپ نے اس کے بدلے مقابلہ اپنا کام لے لیا ہے، نہ سمجھو کہ تم نے نیکی کی ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ تو نہیں ہوتا، لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے صدقہ خیرات دیا، کھانا کھلا دیا، کوئی اور نیکی کی، ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ کیا خیال ہے؟ کسی سے کہنا، کسی سے نیکی کرتے ہوئے ساتھ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، حقیقت میں آپ نے اس سے بدلہ لے لیا۔ ہاں بالکل، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، اس نے آپ کو دعا دے دی، خود آپ کی ڈیمانڈ پر، وہ بھی آپ ایسے اپنی طرف سے دعا دے دے اور الگ بات ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ہماری دعا کیجیے، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات پر توجہ دینے کی۔ آپ نے کسی کے ساتھ بہت بڑی نیکی کر دی ہو اور اسے کہہ دیا کہ ہمارے دعا کیجیے، آپ نے اپنی نیکی کا اسے بدلہ لے لیا، اللہ سے کسی بدلے کی امید نہ رکھے، سمجھے نا۔ اب ویسے وہ دعا دے گا آپ کو، ظاہر بات نیکی کس کے ساتھ کرو گے تو وہ بھی آپ کو دعا دے گا، لیکن خود طلب کرنا اس سے دعا ایسا نہیں چاہیے، بلکہ صحابہ کرام کے معاملات تو اس سے کہیں زیادہ عجیب ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی خادمہ کو بھیجتی، کسی کو مال دیا، کو کھانا کھلا دیا، کوئی اور سے کی چیز دے دی، حاجت کسی کی پوری کر دی، تو پوچھتی اس سے اس نے کچھ کہا تھا، کچھ جواب دیا اس نے؟ تو جب خادمہ کہتی کہ اس نے آگے سے کہا تھا کہ جزاکم اللہ خیر، یا اللہ تمہیں برکت دے، بارک اللہ فیکم اور بارک اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری برکت پیدا کرے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وفیکم بارک اللہ، کہ اللہ تم میں برکت دے، یعنی جس نے دعا دی ہوتی حضرت عائشہ اس کے بدلے میں اس کو دعا دے دیتی، تاکہ اس کی دعا کے بدلے میں دعا مل جائے، اور جو نیکی کی ہے اس کے ساتھ وہ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جائے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ کسی سے دعا کا مطالبہ کر دیا، آپ نے کوئی ہی نیکی برباد کر دی، ضائع کریے نیکی کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر نہیں ڈھونڈیے، بندے سے مل گیا آپ کو۔ اس لیے کسی سے دعا کروانا، اس طرح کی چیزیں کروانا، حقیقت میں اپنی کی ہوئی نیکی کا بدلہ لینا ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، قیدیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے،
اللہ کی ذات کے لیے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہیے، بدلہ چاہیے، اور نہ ہی تم سے کوئی شکر کے الفاظ چاہیے. اب ویسے تو اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو چاہیے کہ نیکی کرنے جیسے نیکی کی اس کو جزاک اللہ خیراً کہے. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، حدیث کے الفاظ ہیں. آپ مانتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اسے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا، کسی نے نیکی کی آپ کے ساتھ تو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. تو شرعی طور پر بھی اور ادب کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی اس کا شکر ادا کرے. لیکن جو نیکی کرنے والا ہے اس کے دل میں نہ ہو کہ میرے بارے میں کوئی شکر کے الفاظ ہوں، میری کوئی تعریفیں ہوں اوروں کے ہاں کہ فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑے صدقے خیرات کرتا ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اپنے اجر کو برباد کر رہا ہے، اپنے اجر کو ضائع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صرف وہی چاہتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو، بس جس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اللہ صرف یہ چاہتا ہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کھانے کھلاتے ہیں، نظریں پوری کرتے ہیں، اور یہ سارے نیکیاں اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں کس لیے؟ انا نخاف من ربنا، اللہ کا ڈر خوف رکھتے ہوئے کہ ہمیں خوف ہے، ڈر ہے اپنے رب کا. یومن، اس دن سے، خاص طور پر قیامت کا دن. اللہ نے اس دن کی دو صفتیں بیان کی ہیں. ابوسن، جو بڑا ہی سخت دن ہے. ابوس کے معنی ہوتا ہے منہ بڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا. اسی سے لفظ عباس ہے. عباس کا نام جو ہے کہ جس کا چہرہ غصے میں ہو، کہ دوسرے الفاظ میں جو دن جو ہے بڑا تیوری چڑھانے والا دن، اور کم تریرا، بڑا سخت دن ہے. بڑا سخت دن ہے. اور کیا مطلب؟ تیری دن تو نہیں، قیامت کے دن تو تیوری چڑھانے والا نہیں ہے نہ وہ، ہاں وہ سخت ہے، لیکن تیوری کس کی چڑھے گی؟ تیوری چڑھے گی اس دن کافر کی، فاسق کی، فاجر کی، نافرمان کی. ہاں اس دن ان کے چہرے بگڑے ہوں گے کہ جس کا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ذکر کیا ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. سورہ بس کی آخری آیتوں میں فرماتا ہے کہ جس دن چہرے ایسے بھی ہوں گے جن پر گرد و غبار ہوگی، ان پر سیاہیاں چھائی ہوں گی. یہ کون ہیں؟ یہ کافر و فاجر ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اللہ ماتا ہے کہ ان ڈراؤ اس دن سے کہ جو بڑا حسرت افسوس کا دن ہے، قیامت کا دن، کہ جس دن بڑے لوگ اپنے غم و غصے میں ہوں گے، بڑے غم پریشانی میں ہوں گے، اور دل ان کے کلیجے میں ان کو منہ کو آئے ہوں گے. تو یہ ہے کافروں کا حال اس دن کا. فوقع فرماتا ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہمیں ڈر ہے اپنے رب کا اس دن سے کہ جو دن جو ہے بڑا ہی تیوری چڑھانے والا، بڑا شدید دن ہے. یعنی جس قیامت کے دن کا بڑا غصہ غیر غصہ ہوگا، اور کافر فاجر فاسق اس دن بڑے پریشانی غم کی حالت میں ہوں گے. مقصد اس کا یہ ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اس دن کے شر سے، مراد یعنی اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی عذابوں سے. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو، ان ابرار کو اس دن کی سختیوں سے بچا لے گا. فوقاہم اللہ نے ان کو بچا لیا شر ذلک اليوم، اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی ہولناکیوں اور اس دن کی خوفناکیوں سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَلَقَّاهُمْ، اور ان کو دے گا. کیا دے گا؟ نظرتاً، نظرہ کے معنی کس چیز کا حشاش بشاش ہونا، پر رونق ہونا، چمکتا دمکتا ہونا. ان کو دے گا اس کے بدلے میں. کیا دے گا؟ نظرتاً، یعنی کہ تازگی دے گا، وسرورا، اور خوشی دے گا. چہروں پر تازگی ہے اور خوشی ہے کیونکہ دل خوش ہے. یہ ساری دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں جو انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہیں. دل پریشان ہے تو چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. دل خوش ہے تو چہرے پر جو ہے اسی خوشی کے مسرت کے احساس ظاہر ہوتے ہیں.
تو جس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو، فاجروں کو، فاسقوں کو چہرے ان کے کالے سیاہ ہوں گے، بگڑے ہوں گے، تیغیں چڑھی ہوں گی اور بڑے پریشان حال ہوں گے، اس کے مد مقابل ابرار جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، اللہ ماتا ہے وَلَقَّاهُمْ ان کو دے گا، ان کو عطا کرے گا کیا؟ نظرتاً رونق اور خوشحالی، تازگی، و سرورا اور خوشی مسرت عطا کرے گا ان کو. ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ لوگ بڑے نعمتوں کے اندر ہیں. ان کے تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ہم پڑھ کے آئے سورۃ مطففین میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے چہروں سے ہی پہچان لو گے کہ یہ بڑی نعمتوں کے اندر پلنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں. تو یہ ہے قیامت کے دن لوگوں کا حال کہ اس دن کچھ چہرے چمکتے دمکتے حشاش بشاش ہوں گے، وجوہ یومئذ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور اس کے مد مقابل دوسرے چہرے کہ جو یعنی کہ بگڑے ہوں گے، ان پر سیاہی شائی ہوں گی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، ان کو جزا دے گا. کس کی وجہ سے؟ بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. ان کے صبر کی وجہ سے ان کو بدلہ کس چیز کا دے گا؟ ان کو جزا دے گا کس چیز؟ جنت کی، اور وحریرن، اور ریشم کی. آگے اللہ کی نعمتیں ذکر ہوتی ہیں آیتوں کے آگے تک. تو اللہ ماتا ہے کہ اللہ ان ابرار کو، ان نیک لوگوں کو، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جنتیں عطا کرے گا، اور ان کو ریشم اور اس طرح کے لباس ان کو ملیں گے. صبر کس چیز پر؟ حقیقت بات یہ ہے کہ مومن نیک آدمی کی پوری زندگی ہی صبر ہے. ہر لمحے اس کے صبر کی ضرورت ہے. اللہ کی کسی بھی نیکی کو کرنے پر صبر کی ضرورت ہے. صبر ہو تو آدمی نیکی کرتا بھی ہے کہ نیکی پر جاری بھی رہتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے. ہر برائی سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر نہ ہو، ایک وقت میں برائی چھوڑے گا، اگلے وقت پھر کر لے گا. کسی نے سنا کہ سود حرام چیز ہے، سود کھانے والا اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور اس طرح کی طرح کی وعیدیں سنی سود کے بارے میں، تو ان کو دل میں ڈر خوف پیدا ہوا تو سود چھوڑ دیا. لیکن جب دیکھا کہ بڑے فائدے چھوٹ رہے ہیں، اتنا پیسہ جا رہا ہے اور اتنے پیسے چھوٹ رہے ہیں، پھر سے دوبارہ شروع کر دیا. اس لیے جب تک صبر نہ ہو، آدمی نہ نیکی پر جل سکتا ہے، نہ برائی کو چھوڑ سکتا ہے. اگر وقتی طور پر کبھی نیکی کر بھی لے اور برائی چھوڑ بھی دے تو اس پر جاری نہیں رہتا. اور تیسرا صبر جو اللہ کی تقدیر پر، اللہ نے انسان کے ساتھ ہر وقت اس کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. انسان کے ساتھ اچھائی برائی ہر وقت جاری ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کو نعمتیں دے کر آزما رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس کو مصیبتوں تکلیفوں سے آزما رہا ہوتا ہے. تو نعمتوں پر بھی صبر کرنا، تکلیفوں پر بھی صبر کرنا. نعمتوں پر صبر کیا کہ شکر ہے، شکر بھی ہے اور صبر بھی ہے. شکر بھی ہے اور صبر بھی ہے. جب صبر نہیں ہوتا نا، پھر اترانا، اکڑنا، اچھلنا، کودنا، اور اپنے سے باہر ہو جانا، اپنے آپ کو انسان سمجھنے کے، اپنے انسانیت سے بالا تر کر لینا، یہ صبر نہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھے نا؟ اس لیے نعمتوں پر بھی صبر ہے کہ نعمتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اور مصیبتوں پر بھی صبر وہ تو واضح ہے، اگرچہ ہم اکثر و بیشتر صبر سمجھتے مصیبتوں پر ہے، لیکن نعمتوں کا صبر وہ ہم سے غائب ہوتا ہے. اس لیے نعمتیں ملتی ہیں، کوئی خوشیاں آتی ہیں، وہاں پر حدیں پار کر جاتے ہیں کیونکہ صبر نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر اصل تو شکر ہے نعمتوں پر، لیکن وہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہے کہ آدمی حدود کے اندر رہے، حدوں سے باہر نہ نکلے. تو فرمایا کہ ان کو اللہ نے جزا دی، بدلہ دیا، کس وجہ سے؟ ان کے صبر کی وجہ سے. بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا. اور قرآن کی میں آپ جگہ جگہ پڑھو گے کہ جنت والوں کو اللہ تعالیٰ جب جنتوں کی نعمتیں دے گا تو ساتھ ہی بیان کرے گا کہ ان کے صبر کی وجہ سے ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ جنت اسی کے لیے ہے کہ جس کی دنیا صبر میں تھی. دنیا میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، طرح طرح کے اذیتیں ہیں اللہ کے دین کی خاطر خاص طور پر. ہاں، اس کے لیے جنت ہے.
اور اس سے معلوم ہوا کہ جنت جو ہے وہ پھولوں کی سیج پر نہیں ہے، وہ کانٹوں کے رستے پر ہے۔ جنت آزمائشوں کی جگہ ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو، تو انہوں نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتیں دیکھی، اس کی بہاریں دیکھی، رونقیں دیکھی، اور جہنم کے عذاب، اس کی سختیاں، اس کے ہولناکیاں دیکھیں۔ تو آ کے اللہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ جنت تو ایسی تیری عظیم الشان جگہ ہے کہ کوئی اس سے پیچھے نہیں رہے گا، سبھی اسی میں جائیں گے، اور جہنم ایسی خوفناک کہ اس میں تو کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے حدیث میں آتا ہے کہ پھر دونوں کے رستے بنائے، جنت کا رستہ بھی بنایا اور جہنم کا رستہ بھی بنایا۔ جنت کا رستہ تکلیفوں کا، آزمائشوں کا، اذیتوں کا، صبر کا، استقامت کا، طرح طرح کے چیلنج، طرح طرح کی مخالفتیں اللہ کے دین کے لیے، اور جہنم کا رستہ مزے، لذتیں، عیاشیاں، بدماشیاں۔ اب جا کر دیکھو ذرا، جب انہوں نے جنت اور جہنم کے رستے دیکھے تو آ کے کہتے ہیں کہ اس رستے سے گزر کر تو شاید ہی کوئی جنت میں پہنچے، جتنا یہ مشکل رستہ ہے، اور جہنم کا رستہ کہ شاید ہی اس سے کوئی بچ سکے، کہ جو اس کے اندر لذتیں ہیں، جو بدماشیاں عیاشیاں ہیں، کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا، اور جیسا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی اکثر آیات میں جہاں پر جنت کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے جنت والوں کے لیے صبر کا بیان کیا ہے کہ وہ جو صبر کر کے آئے تھے۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو اس بات کو دیکھنے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر، نیکی اطاعت پر، برائیوں کو چھوڑنے پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے دین کے لیے اس کی کیا قربانیاں ہیں، کیا صبر ہے اس کے اندر۔ صبر ہوگا تو آدمی نیکی پر چلتا ہے۔ کوئی بھی مثال لے لیں، فرض کرو یہ درس کی مثال لے لیں، چل رہا ہے کئی مہینوں سے، کچھ لوگ شروع میں آئے تھے، 2-4 درس دیکھے، اکتا کے تھک گئے، پیچھے ہٹ گئے، صبر نہیں تھا۔ رمضان آتا ہے، پہلے دن دیکھیے مسجدیں کیسے بھری ہوتی ہیں، دوسرے دن تھوڑی اور کم ہوگی، تیسرے دن اور کم ہوگی، حتیٰ کہ ہفتہ 10 دن کے بعد وہی حال ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے تھا۔ اب یہ لوگ جو شروع میں آئے کہاں گئے؟ ہاں، صبر نہیں تھا۔ اس لیے اور تو اور پتہ بھی ہے کہ رمضان کے چند دن ہیں، ایام معدودات ہیں، لیکن صبر نہیں تھا، اتنے دن بھی صبر نہیں کر سکے۔ چلیے اور کچھ نہیں، اتنے دن صبر کر لیتے، اتنے دن بھی صبر نہیں کر سکے۔ اس لیے جنت کی اصل رستہ اس کا صبر کا رستہ ہے۔ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ نے ان کو بدلہ دیا، ان کو جزا دی ان کے صبر کی وجہ سے جنت سے، اور ریشمی لباس، اور ریشمی لباس سے مراد ان کی وہاں پر جو شاہانہ یعنی کہ ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک، صرف لباس پہننے کا نہیں بس، بلکہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ کیا ہے، ان کے وہاں پر کیا شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ متکئین، تکیے لگائے ہوں گے، تکیہ کسی چیز پر تکیہ ٹیک لگا کے بیٹھنا، تو وہ ٹیک لگائے ہوں گے، تکیے لگائے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، علی الارائک، ارائک جمع ہے اریکہ کی، اریکہ کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے جنت متکئین فیہا علی الارائک، اریکہ ہوتا ہے کسی یعنی کہ تختوں پر جو ہے وہ جو ہے ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو جنت ہر جنتی کا تخت ہوگا، جیسے دنیا کے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے بادشاہوں کے تخت چھوٹے سے، حقیر سے، معمولی سے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ سونے کا تخت ہے، اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور کیا اس کی زیب و زینت ہے، ہاں ان کے لحاظ سے بہت قیمتی ہیں، لیکن جنت کے تختوں کے مقابلے میں بالکل بیکار ہیں۔ تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو تخت دے گا، اور ہر جنتی کو تخت، یعنی کہ صرف اس کی جنت میں آپ کے پاس کوئی جنتی مہمان آ گئے، وہ بھی سبھی ان کے لیے بھی تخت، جس طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہر جنتی کی جنت میں اتنے تخت ہوں گے کہ جتنے بھی مہمان آ جائیں، یہ نہیں کہ ان کے بیٹھنے کے لیے کچھ چارپائیاں ہیں، بلکہ ان کے لیے ہر ایک کے لیے الگ سے تخت ہے، الگ سے تخت ہے، جو بادشاہوں کے تختوں کا جو ہم تھوڑا سا تصور کر سکتے دنیا کے اندر۔ تو مایا متکئین فیہا علی الارائک، کہ
کہ وہ تختوں پر جو ہے تکیے ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، تخت اور تکیے یہ تو چلو نظر آتا ہے، لیکن اس پر ٹیکے لگائے بیٹھے ہونا، اس میں معنی ملتا ہے کس چیز کا؟ کہ کس قدر وہ بے فکر ہوں گے، فارغ البال ہوں گے، کوئی فکر نہیں۔ دنیا کے اندر بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑی اس کے پاس مال و دولت ہے، بڑا بے فکر آدمی، بے فکر ہوتا نہیں بیچارہ وہ، اس کے اندر کیا کیا فکر اس کے چھائے ہوتے ہیں۔ اگر اصل کو بے فکر ہوگا تو قیامت جنت میں ہوگا، اس سے پہلے کوئی بے فکر نہیں ہے۔ تو جنت ہے جہاں بے فکری ہے، کسی چیز کی فکر نہیں، نہ کسی حساب کتاب کی فکر ہے، نہ کسی چیز کے چھوٹ جانے کی فکر ہے، نہ کسی تکلیف اذیت آنے کی فکر ہے۔ اس جنت جس میں آئے ہیں، نہ اس جنت کے ختم ہونے کی فکر ہے، اور نہ وہاں پر کسی موت بیماری کی فکر ہے۔ ہاں، وہ جگہ ہے جہاں پر کسی طرح کی کوئی فکر نام کی چیز نہ ہوگی۔ دنیا میں کتنا بھی آدمی کسی کو بے فکر سمجھ لے، وہ اس کی صرف بے وقوفی کی دلیل ہے، ورنہ ہم بے فکر ہوتا کوئی نہیں ہے۔ تو علامات ہے کہ یہ ہے جو بے فکری کی جگہ ہے، یہ ہے جو بے فکری کی جگہ ہے جنت۔ تو اس لیے تب متقین تکیے لگائے ہوں گے، بڑی ان کے ٹھاٹ باڑ کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے بے فکری کا اندازہ ہوتا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ وہاں کے موسم کیسے ہوں گے؟ علامات ہے کہ نہیں تو نہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی تیز دھوپ، اور نہ ہی زمہریر کو بہت ٹھنڈک۔ شمس کے معنی سورج ہوتا ہے ویسے تو، لیکن یہاں پر مراد اس سے دھوپ ہے۔ تو نہ تو جنت میں دھوپ دیکھیں گے، وہ دھوپ جو کہ عام طور پر تکلیف دینے والی ہوتی ہے، تیز دھوپ جس کو کہتے ہیں، ولا زمہریرا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی سخت ٹھنڈک دیکھیں گے۔ اور اس کا معنی ہوا کہ جہنم کے اندر دونوں چیزیں ہیں، وہاں پر سخت گرمی بھی ہے، اور وہاں پر شدید ٹھنڈک بھی ہے۔ اور اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کی، جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ، میرے بعض حصوں نے بعض دوسرے حصوں کو کھا لیا۔ کیا معنی؟ کہ اس قدر شدت اس کی جہنم کی کہ جہنم ہی ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، اپنے آپ کو جیسے جلا رہی ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، سال بھر میں 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ وہ سانس کیا ہے؟ ایک سانس سردی میں ہے، دوسرا سانس گرمی میں ہے۔ تو آپ مانتے کہ جو تم سخت ترین سردی دیکھتے ہو، وہ جہنم کا ایک سانس ہے کہ جو اس کی ٹھنڈک کی تھوڑی سی ایک جھلک ہے، اور جو تم سخت ترین گرمی دیکھتے ہو، وہ جہنم کا سانس ہے کہ جس میں جہنم کی گرمی کا تھوڑا سا منظر پیش ہوتا ہے، ورنہ اصل تو جہنم کے آگے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو یہ گرمی اور سردی، سخت سردی، ٹمپریچر جب مائنس ابھی کوئی 70-80 تک پہنچا ہوتا ہے، اور ہر چیز جمی ہوتی ہے، یہ صرف جہنم کا سانس ہے، اس زمہریر کا سانس ہے صرف۔ جہنم بتاتے خود کیا ہوگی۔ اور گرمیوں میں ٹیمپریچر جب 60-70 تک بھی بعض جگہوں پر پہنچتا ہے کہ پانی شاید ابلنے لگ جائے، ایسے بھی زمین پر جگہ ہیں، تو صرف یہ جہنم کا ایک سانس کا ہے۔ اس کی گرمی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جنتی جو ہے، جنت کے اندر نہ تو کوئی تیز دھوپ دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہ ہی کوئی شدید سردی دیکھیں گے، بلکہ وہاں کا موسم بہار کا موسم، لذتوں کا موسم، مزے کا موسم، کہ جو ہمیں دنیا میں کبھی کبھی تھوڑی سی اس کی جھلک آتی ہے، کوئی خوشگوار ہوا، تو جنت کے منظر، جنت کی ہوائیں، جنت کے موسم اس سے کہیں زیادہ یعنی کہ پرمسرت ہوں گے اور خوشگوار ہوں گے۔ اتنا ہی کافی۔ آج دوبارہ دیکھیں پھر آج کی آیتوں کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے کی چاہت، اس کی طلب کے باوجود، مسکین و یتیم و اسیرا، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف تم کو کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں ہمیں تم سے چاہیے کس طرح کی کوئی جزا، بدلہ، ولا شکورا، اور نہ ہی شکر کے الفاظ۔ انا نخاف من ربنا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسا قمطریرا، جو دن بڑا ہی تیوری چڑھانے والا، بڑے غصے کا دن اور بڑا سخت دن ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اس دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے۔ ولقاہم، اور ان کو عطا کرے گا، نظرتاً، تازگی،
تر و تازگی عطا کرے گا، وسرورا اور لذتیں اور خوشی عطا کرے گا، وجزاہم بما صبروا اور ان کو جزا دے گا ان کے صبر کی وجہ سے، جنت و حریرا جنت اور ریشم کی، متقین فیہا علی الارائک متقین تکیے لگائے ہوں گے، ٹیکے لگائے ہوں گے، فیہا اس میں علی الارائک کی تختوں پر، لا یرون نہ دیکھیں گے فیہا اس جنت میں شمسن نہ کوئی تیز دھوپ، ولا زمہریرا اور نہ ہی بہت ٹھنڈک۔ بارک اللہ فیک۔